صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تقریباً جی 70 سال ایسے مجلس میں ہو گئے ہیں، 69-70 سال تے اصول دین فروع دین، اصول دین عقائد نے، فروع دین عمل ہے تے جدوں عقائد صحیح بن دے تے پھر عمل صحیح ہوئے گا۔ عمل دی قبولیت جڑی ہے وہ عقائد نال ہے۔ اسی اصول دین تے درس شروع کیتا ہے تے گھر گھر گئے ہاں تے انسان دا کام، انبیاء بھی انہاں دے بھی نتائج دی ذمہ داری نہیں ہے، انہاں دا کام بھی تبلیغ کرنا سی۔ ساڈے تے بھی نتائج دی ذمہ داری نہیں، ساڈا کام ہے دعوت دینی تے ہو سکتا ہے ساڈی کاوش کسی دے ذہنی ٹوٹ جائے، کامیابی ہو جائے تے علامہ محمد زمان حسینی صاحب پرنسپل نے جامع سید زینب سلام اللہ علیہ اٹھارے تو تے میرا خیال 30 بچیاں پڑھدیاں رہتیاں تے اتنے ہی ایک اٹھالے جمعہ تے نماز پڑھاتے ہیں تے انہوں نے زحمت دیتی ہے تے 10-15 بندے بھی آمدے رہے، 20 بھی آمدے رہے تے اسی یہ جاری رکھا دے انشاءاللہ، اسی یہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تمام مومنین و مومنات جو فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً بدو کالج کے سادات اعظام و مومنین و مومنات جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے اصحال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ للجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ بہ الارض والسماوات ونشکرہ علی نعمہ المتظاہرات المتواترات ونستعینہ علی دفع البأساء والضراء فی جمیع الحالات الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ و شریعتہ سائر الکمالات وعلی آلہ الہادین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم عن الضلالات اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی صلوات پڑھ لیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت ہماری آج کی اس مجلس کو، محفل کو، درس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ جو دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے آج سے، مولا اس میں استحکام، دوام اور خلوص نیت عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ توحید، سورہ اخلاص بھی اس پاک سورہ کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خالق کائنات نے صرف اپنی پاک ذات کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنی پاک ذات کا صرف ذکر ہی نہیں فرمایا، یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، احد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے ایک ہی معبود ماننا ہے، میرے ساتھ کسی اور کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مجھے ایک بھی ماننا ہے، اور ساتھ یہ تاکید فرمائی میرے ساتھ میرے جیسا کسی اور کو نہیں ماننا۔ اتنا زور اسلام نے، رہنمایان اسلام نے عبادت پہ نہیں دیا
جتنا زور عبادت کی قبولیت پہ دیا ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا پاک فرمان کونو علی قبول العمل اشد عنایتاً من العمل، اصل عمل سے زیادہ توجہ اس عمل کی قبولیت کی طرف دو، یعنی عمل مہم نہیں ہے، اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں مہم۔ اسی طرح اسلام نے رہنمایان اسلام نے ہادیان برحق سلام اللہ علیہم نے اللہ کو منوانے پہ زور نہیں دیا، اللہ کو ایک منوانے پہ زور دیا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت انسان کی فطرت میں ہے، وہ کسی کے نہ کہنے کی محتاج نہیں ہے، کسی کے کہنے کی محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو نہیں ماننا ہے، اِمام طہار علیہ السلام کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، اللہ کے نمائندوں کو نہیں ماننا، وہ بھی عبادت کا انکار نہیں کر سکے۔ ان کے اندر بات تھی کہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ وہ یہ مان رہے تھے کہ کوئی ایسا ہے جس کو ہم اپنا سرپرست مانیں یا جس کو اس قابل مانیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر وہ چاند کے سامنے جھکے، سورج کے سامنے جھکے، ستاروں کے سامنے جھکے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جھکے۔ 1,24,000 انبیاء بنا بر شہرت اللہ نے بھیجے، یہ بیان کرنے کے لیے نہیں کہ عبادت کرو۔ نبیوں کو معلوم تھا عبادت تو یہ کریں گے، عبادت کی طرف تو یہ جائیں گے۔ اللہ نے ان نبیوں کو اس لیے بھیجا، ان کی اس فطرت کی تربیت کرو اور ان کو بتاؤ جھکنا ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں بلکہ اس وحدہ لا شریک کی۔ جتنی دیر تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا نا آپ کا، یا انسان یہ نہیں مانے گا اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہی پرابلم تھی کہ اللہ تو کئی مان رہے ہو، ایک اللہ مانو، ان کو چھوڑو۔ ایک اللہ بھی منوانا ہے، ایک اضافی اللہ، ایک اور اللہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔ یعنی وہ اللہ جو معبود حقیقی ہے، صرف وہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔ صرف وہ منوانا چاہتے تو مشرکین مکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو جس پتھر کو خوبصورت سمجھتے تھے، ان کو بھا جاتا تھا، اس کو اللہ مان لیتے تھے۔ اس سے اچھا کوئی نظر کو اچھا لگا اور بھا گیا دل کو، اس پہلے والے پتھر کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، جن کی شخصیت کے وہ قائل ہو چکے تھے، شرافت کے قائل ہو چکے تھے۔ اس نبی پہ ایک اور خدا وہ مان لیتے، لیکن اور خدا منانا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا لا الہ، پہلے دوسرے سب کا انکار کرو اور جن کو تم خدا مان رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ان کو چھوڑو اور ایک خدا کو مانو۔
بس جو کثرت کے ساتھ زیادہ خداؤں کے قائل ہو چکے تھے ان کے لیے صرف ایک خدا کا ماننا، اور وہ ایسا کہ جو نظر بھی نہ آئے، جو ان کو دکھے بھی نہیں، تو اس خدا کا ماننا ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ تو دین اسلام نے سب سے پہلے تو اس کائنات کے خالق کرنے والے کے متعلق کہا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مانے، وہ فطرت میں تھا عبادت۔ اس سے بھی زیادہ مہم جو ہے نا وہ یہی تھا کہ وہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا مدبر بس ایک ہے، یہی مانو، اور وہ صرف اللہ ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے اتنے اچھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں، دل میں اتر جانے والے الفاظ کے ساتھ مولا نے اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت اور رازقیت، اس کا مدبر ہونا بیان فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، نہج البلاغہ بھی قرآن مجید کی طرح اللہ کی وحدانیت کے متعلق بھرا پڑا ہے۔ اس کو ایک ماننا ہے، اور کیا اس کا وجود ایک ماننا ہے، وہ بس ایک ہے؟ نہیں، ہر اعتبار سے اس کی خالقیت میں بھی اس کو ایک ماننا ہے، اس کی رازقیت میں بھی اس کو ایک ماننا ہے، اس کی عالمیت میں بھی اس کو ایک ماننا ہے، بصیر ہونے میں بھی اس کو ایک ماننا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا ہے، یعنی خالقیت میں بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے دوسرا، رازقیت میں بھی اس کے ساتھ، یہاں تک کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں خالق الخلائق علی غیر تمثیل، اللہ نے مخلوقات کو خلق فرمایا تو اس سے پہلے کوئی کسی مخلوق کی مثال تمثیل نہیں تھی کہ جس کی طرف دیکھ کر سوچا ہو کہ اس جیسا بنا لو، نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ غیر تمثیل ولا مشورت مشیر، ولا مشورت مشیر، اللہ نے مخلوقات کو خلق فرمایا تو کسی مشورہ دینے والے کے مشورے کے بغیر، ولا معینت معین، اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا تو بغیر کسی مدد کرنے والے کی مدد کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خلق کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ مشورے کا محتاج ہے اور نہ ہی مدد کا محتاج ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ محتاج نہیں ہے بلکہ اس نے کسی سے مدد لی بھی نہیں ہے، اس نے کسی سے مشورہ کیا بھی نہیں۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فاطر الخلائق بقدرتی، اللہ نے اس مخلوق کو اپنی قدرت کے ساتھ خلق فرمایا۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ نے پھر اس کائنات میں ہواؤں کو چلایا اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَوَطَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِ، اس تھر تھراتی ہوئی زمین کو سکون دینے کے لیے اللہ نے پتھروں کے پہاڑ خلق فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہما ارشاد فرما رہے ہیں جن کے متعلق گمان ہوتا ہے لوگوں کو، جن کے متعلق لوگ اشارے دیتے ہیں، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اپنی قدرت کے ساتھ خلق کیا، اس نے خلق کیا ہے، میں نے خلق نہیں کیا۔
وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں نا، یہ میرے حکم سے نہیں، اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں۔ وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، یہ زمین کو سکون دینے کے لیے جو پہاڑ بنائے ہیں وہ اللہ نے، یعنی مولا امیر علیہ السلام خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں نا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بدیع السماوات والارض ان لہ، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کا کوئی ولد نہیں ہے، ولا ولد ولا صاحبہ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی۔ خلق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے اللہ۔ دو چیزوں کو تذکرہ فرمایا اس آیہ مجیدہ میں، اور ایک چیز کو دو مرتبہ اور درمیان میں ایک اور چیز کا تذکرہ فرمایا، اللہ یکون لہو ولد ولا صاحبہ، یہ درمیان میں ہے، اور ابتدا میں ہے بدیع السماوات والارض۔ اور پھر یہ تذکرہ ہے، پھر ذکر فرمایا خالق کل شے، واللہ ہر شے کا خالق ہے، یعنی اس جملے ان لہو یکون ولد ولا صاحبہ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بیوی۔ جب اپنی خالقیت کا ہی ذکر فرمانا تھا، بدیع السماوات والارض وخلق کل شیء، زمین و آسمان کا بھی میں ہی خالق ہوں اور ہر شے کا گویا میں ہی خالق ہوں، اکٹھا تاکید کے ساتھ بیان فرما دیا جاتا۔ درمیان میں یہ ارشاد فرمایا میرا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی میری بیوی۔ یہ درمیان میں ذکر فرما کے خالق کائنات نے اس بات کی وضاحت کی کہ زمین و آسمان کا بدیع اور خالق گویا ہر شے کا خالق وہ ہوگا جس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ ہی کوئی بیوی ہو۔ اور یہی تذکرہ سورہ اخلاص میں بھی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کوئی کسی کو اس نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اس اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، یاد رکھو، اس اللہ کو ایک ماننا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کا، دین کا بنیادی کلمہ ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور بنیاد اللہ کے منوانے پہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کو نہ ماننے پہ ہے۔ یعنی اسلام کی پہلی بنیاد اللہ پہ نہیں ہے، پہلی بنیاد، پہلی اینٹ اسلام کی جو ہے وہ اللہ کے شریکوں کی نفی پہ ہے۔ تو خبردار، آگاہ رہو، کسی غلط فہمی کا شکار مذاق میں بھی نہ بنو کہ اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مدبر ہے کائنات کا، نہ کوئی مالک ہے۔ وہ اپنے خالق ہونے میں بھی کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ باتیں مانوس باتیں نہیں ہیں، ہماری بار بار کی سنی ہوئی باتوں کے تھوڑا خلاف ہے۔ یہ نظریہ بھی ایک پیش کیا جاتا ہے، اللہ خالق تب بنا جب محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اول مخلوق،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر مخلوق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ اپنے خالق ہونے میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محتاج نہیں. اللہ اپنے رازق ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ خالق ہونے میں، نہ رازق ہونے میں، نہ عالم ہونے میں، نہ بصیر. ان اللہ خالق قبل ان یکون مخلوق. اللہ اس وقت بھی خالق تھا جب اس نے بھی مخلوق کو خلق نہیں فرمایا. ان اللہ رازق قبل ان یکون مرزوق. اللہ اس وقت بھی رازق تھا کہ بھی اللہ نے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا رزق کھانے والا ہو. ان اللہ بصیر قبل ان یکون مبصرا. اللہ اس وقت بھی بصیر تھا کہ جب کوئی دیکھی جانے والی چیز اس نے خلق نہیں فرمائی تھی. ان اللہ عالم قبل ان یکون معلوم. اللہ اس وقت بھی عالم تھا کہ جب اس نے کوئی ایسی چیز جس کا علم حاصل کیا جائے اللہ نے خلق نہیں فرمائی تھی. تو اس کو ہر چیز میں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام میں نے بیان فرمائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو معصوم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ جاسیہ میں، افرائیت، اے میرا رسول کیا تم ان کو نہیں دیکھتا کہ انہوں نے بنا لی ہے الہ ہوا ہو. انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ شخصیات کو، ذوات کو کوئی شریک بنائے، پتھروں کو کوئی شریک بنائے، بتوں کو شریک بنائے. نہیں، تمہاری جو خواہشات ہیں نا یہ بھی اللہ کی زبان میں، ان کو بھی اگر اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو گویا کہ آپ نے اس اللہ کا انکار کیا اور آپ مشرک ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام نہیں کھاؤ، لیکن خواہش کہہ رہی ہے کہ کھاؤ. تو اللہ کو مان کے اس کی مانی تو اللہ کی زبان میں قرآن کے اعتبار سے تو خواہشات کی تابعداری کرنا، خواہشات کی بات مان لینا گویا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو دو طرح کا شرک، آپ ظاہری طور پر شرک کی کئی قسمیں ہیں، جتنی توحید کی قسمیں اتنی شرک بھی قسمیں. توحید فی الذات، شرک فی الذات. توحید فی الصفات، شرک فی الصفات. عبادات میں توحید، عبادت میں شرک. اطاعت میں توحید، اطاعت میں شرک. اسی طرح وہ جو آپ کے اندر ہے یہ چیزیں بھی آپ کو شرک کی طرف لے جائیں گی. مثلا تکبر ہے، غرور ہے، انا پرستی ہے، خواہشات پرستی ہے. تو سب سے زیادہ گمراہ ہونے والے ان شریکوں جو نظر آتے ہیں، جو آپ کے وجود سے باہر ہیں، ان شریکوں نے زیادہ لوگ گمراہ نہیں کیے جتنے ان شریکوں نے کیے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، بت پرست نہیں ہوئے، جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ وہ جو اندر خواہش تھی نا اس کو خدا کے مقابلے میں خدا کہہ رہا تھا کربلا میں حسین حق پر ہے. وہ اندر کی خواہش کے دولت پرستی، وہ اندر کی خواہش کے گورنری ملے گی، وہ جانتے ہوئے بھی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر بن سعد سے زیادہ کو نہیں جانتا تھا.
تو اس اندر کی گمراہ ہو گیا. کیا بت پرست تھا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں تھا، نمازوں کا قائل نہیں تھا، روزوں کا قائل نہیں تھا. ایک وقت اس پہ ایسا آیا کہ جو اندر کی وہ جو خواہش تھی نا، اس کے وہ اندر کی خواہشات اس پہ حاوی ہو گئیں، اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ خدا کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے. لہذا جتنا بہر کے آج ہم جو موجود ہیں نا، جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، ان کو خطرہ کسی بت سے نہیں ہے، بیرونی بت سے نہیں ہے، اندر کے بت سے خطرہ ہے. طاغوت بیرون کے طاغوت سے خطرہ ہوگا، اتنا وہ خطرہ نہیں جو تو اندر کے طاغوت سے خطرہ ہے. اپنے اندر کے طاغوت پہ کنٹرول کرو. اور میں ایک وضاحت کروں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، عبادات کرنے والا متقی ہوتا ہے. نمازیں پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، روزے رکھنے والا متقی نہیں ہوتا، زیادہ عبادات کرنے والا متقی نہیں ہوتا. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. شاید بات واضح نہیں ہوئی. متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ سے بچے. متقی اسے نہیں کہتے جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے. متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ یہ اندر جو طاغوت بیٹھا ہے، اس طاغوت کے چنگل میں نہ آئے، وہ متقی. نماز روزے کی نفی نہیں ہے، نماز روزہ کرتا رہے، گناہ بھی کرتا رہے، متقی نہیں ہو سکتا. نماز روزے کی عبادات واجبات کی نفی نہیں ہے، لیکن متقی وہ ہوگا جو گناہوں سے بچے. اس لیے کہ تقویٰ کا معنی پرہیزگاری ہے نا، پرہیز کا معنی ہے بچنا. تو کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. نہیں، تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں، اللہ کے حکم پہ کسی عمل کو نہ کرنا تقویٰ ہے. لہذا تقوی پہ زور دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی پہ زور دیا. اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ اندر کے طاغوت کے قبضے میں نہ آنا، اندر کے طاغوت پہ کنٹرول رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر والا طاغوت تم پہ قبضہ کر لے. تم پہ تقوی کر لے گا تو پھر تقوی تو قبضہ کر لے گا، تقوی کی منزل پہ نہیں آ جاؤ گے. لہذا توجہ داشتہ باشید، آگاہ رہو. آپ معرض خطر میں ہیں، انسان ہر وقت معرض خطر میں ہے. میں نے پڑھا ہے ایسے بندے کو بھی تاریخ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگ کرتا ہوا مارا گیا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے. تو اس کا مطلب ہے خطر میں ہے نا. اب وہ اعلیٰ ترین مقام پہ موجود ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مقام پہ بھی موجود ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ خطرے میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھی آپ کے اندر والا طاغوت آپ پہ قبضہ کر لے. اور اندر والا طاغوت آپ پہ قبضہ کر لے گا تو قرآن کی زبان میں گویا کہ آپ نے اندر والے طاغوت کو الہ اور معبود مان لیا، اور آپ نے اندر والے طاغوت کو اپنا الہ اور معبود مان لیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں کسی اور معبود، کسی اور بندے، کسی اور چیز، کسی اور طاقت کو بھی معبود مان لیا. تو آپ گویا کہ اسلام سے دائرے سے نکلتے ہوئے نظر آئے.
اور آپ شرک کی طرف چلے جائیں۔ لہذا عادت ڈالو، کچھ کام کرنے کی آپ کو عادت ہو تو ان کاموں کو تھوڑی تھوڑی دیر تک کے لیے روک لو، اپنے آپ پہ قوت ارادی کو مضبوط کرو، آہستہ آہستہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی یاد ڈالو کہ شیطان سب سے زیادہ، شیطان کے لیے جو وقت اس کے لیے زیادہ مفید اور اس شیطان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ آپ کے آخری سانسوں کے وقت ہے۔ جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے نا، وہ سخت ترین وقت ہے انسان کے لیے، اور آسان ترین وقت ہے وہ شیطان کے لیے۔ وہ جب آپ کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کی دنیا کی خواہشیں جو ہیں نا، آپ کے دنیا کی خواہشات، آپ دنیا میں کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کر پیش کرتا ہے۔ ساری زندگی اس کی طلب رہی تمہیں، لو یہ میں دیتا ہوں، میرے معبود ہونے کا انکار کر، اس اللہ کا انکار کر دے۔ لہذا اپنی دل پسند خواہشات کو بعض اوقات سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کسی دل پسند اور میری خواہش کے مطابق چیز جو ہے، اگر میں اس سے انکار کرنا چاہوں، اس سے پیچھے ہٹنا چاہوں، تو آپ کے لیے آسانی رہے۔ ایسا کریں کہ آپ کی من پسند ڈش آپ کے سامنے آ جائے تو اٹھ جائے۔ تدریب کریں اپنے آپ پہ، مشق کریں اپنے آپ کا من پسند مشروب آپ کے سامنے آ جائے، حلال ہو، چھوڑ دیں اس کو، تاکہ یہ اندر والا طاغوت جو ہے نا، یہ آپ پہ حاوی نہ ہو۔ آہستہ 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 اس پہ کنٹرول کرنے کی آپ کو عادت پڑ جائے، آپ قوی ہو جائیں، اور اس آخری وقت جو کہ آپ کے لیے نازک ترین وقت ہے، اس آخری وقت میں اللہ، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد کریں، اور آپ کو شیطان اگر کسی بہکاوے میں لانے کی کوشش کرے تو آپ نے دنیا میں یہ تدریب اور یہ مشق کر رکھی ہو کہ اپنی دل پسند چیز سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے تھے اور کسائی نے کہا مولا گوشت میں نے بڑا اچھا کیا ہوا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یا علی میں صبر کر لوں گا پیسے سے۔ مولا ارشاد فرمایا میں گوشت کھانے سے ہی صبر کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں پیسوں سے صبر کر لیتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو۔ مولا نے ارشاد فرمایا میں گوشت کھانے سے صبر کر لیتا ہوں۔ تو یہ عادت ڈال لیں۔ خطرہ شرک ہے، اور شرک سے میں اندر کے طاغوت کی طرف آپ بات کو لے کر آیا صرف اس لیے، آپ کو حقیقی خطرہ اس اندر کے طاغوت سے ہی ہے۔ یہ اندر والا طاغوت ہی آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آئے گا، یہ آپ کی خواہشات نفسانی ہی آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گی، اور یہ آپ سے طاقتور اور قوی تر نہیں ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کہ چھوٹے چھوٹے کلمات حکمت امیز اور نصیحت آموز مولا نے دیکھا، پتہ نہیں میں وقت زیادہ نہ لے رہا ہوں آپ کا، کنیز ہے ایک رو رہی ہے، مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا آقا تھوڑا سخت مزاج ہے، کوئی چیز لینے کے لیے اس نے بھیجا تھا،
میں واپس لے کر گئی تو اس کو پسند نہیں ہے کہ واپس کر کے آؤ. لیکن دکاندار یہ میری چیز واپس نہیں کر رہا. دکاندار مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، شہر کوفہ ہی تھا. تو دکاندار سے کہا کہ آپ اپنا سودا واپس لے لیں. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا؟ مولا امیر المومنین خلیفہ وقت ہے، حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. کہا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں ہے کہ اگر گاہک خریدار سودا پسند نہ آئے وہ واپس کرنا چاہے تو واپس. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے یہ سمجھانے والا؟ مولا کے چہرے پہ نہ غصے کے آثار ہے نہ ہی غصہ آیا. کوئی شخص آ گیا اوپر سے، اس نے کہا دکاندار سے جانتے ہو یہ کون ہے؟ خیر نہیں. کہ امیر المومنین علی علیہ السلام معافی مانگنے لگا. انہوں نے کہا معافیوں کی ضرورت نہیں ہے، معاف کر دیں، سودا واپس ہو گیا، معاف کر دیں. مولا نشاط نے معاف کر دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا. مولا چلے گئے اور پیچھے سے دوڑ کر گیا. کہتا ہے یا علی مجھے اطمینان نہیں ہے، آپ نے دل سے معاف کر دیا نا؟ مولا نے ارشاد فرمایا میں نے دل سے معاف کر دیا. اس نے پھر اصرار کیا، مولا معاف کر دیا نا؟ مولا نے ارشاد فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، میری رضا اور میری ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی سنت رسول پر عمل کر رہا ہے تو میں راضی ہوں، اگر سنت رسول پر عمل نہیں کر رہا تو میں ناراض. جب تو نے سنت رسول پر عمل کر لیا ہے واپس کر لو تو میں راضی ہوں. تو اللہ والوں کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں. مولا امام علی رضا علیہ السلام جب ولی عہد ہو کر آئے تو یہ ایک شرط تھی، شرائط میں سے ولی عہدی قبول کرنے میں جو دوسری شرائط تھی ان میں سے ایک شرط تھی کہ مامون لوگوں کے سامنے اس شرط کو بآواز بلند لوگوں کو سنا کے یہ کہا. ارشاد فرمایا میرے ولی عہد کے دور میں مامون کو نہ کوئی عہدہ معین کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی معزول کرنے کا اختیار ہے. مامون نے مان لیا. اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا یہ بات کی بات. جس طرح کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا اور اس پہ عمل نہیں ہوا. اس پہ بھی اس معاہدے پہ بھی عمل ہوا یہ نہیں ہوا. لیکن بات دیکھنے والی یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط رکھی تھیں وہ شرائط اللہ والی تھیں یا نہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کرنے میں جو شرائط رکھی تھیں وہ شرائط بھی بندے کو اللہ کے پاس لے جانے والی تھی. اور یہ ایک شرط واضح کر دیتی ہے، نہ کہا کہ نہیں. اور مولا نے وضاحت بھی فرمائی. مولا نے وضاحت فرمائی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم میرے دائرہ اختیار میں نہیں چلے گا.
یہ شرط رکھنے کا مفہوم اور معنی یہ تھا میں جو کہوں گا وہ اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں شرط رکھ کے آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی خواہش نفسانی یا کسی دوسرے کا حکم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، اس کی الوہیت و عبودیت، اس کا دائرہ اختیار، اس کا دائرہ قدرت، اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اور آخری بات، آپ کی زحمت تمام، امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائے اس سے کئی درجے بلند مقام ہے اس شخص کا جو شخص قدرت ہوتے ہوئے گناہ کرنے پہ قادر ہے لیکن اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں وہ گناہ نہ کرے۔ اس گناہ نہ کرنے والے کا مقام اس جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جانے والے سے کئی درجے بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے طاغوت پہ کنٹرول کرنے والا شہید سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات مجھے آپ کو اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن عبیدہ، واقعہ بس مکمل نہیں ہوا، ختم کر رہا ہوں۔ عمر بن عبیدہ 3 یا 4 منٹ لوں گا، مشہور فلسفی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، سورہ شورى کی آیت تلاوت کی، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ وہ آخرت کا توشہ اور آخرت کا مقام اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ خاموش ہو گیا یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد۔ مولا نے پوچھا تو یہ آیت تلاوت کر کے خاموش ہو گیا ہے؟ کہتا ہے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے جن گناہان کبیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قرآن کی روح سے مجھے بتائیں کہ وہ گناہان کبیرہ کون ہیں۔ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جو میرا کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ مولا مجھے آپ کو تمام مومنین و مومنات کو شرک جیسے گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رکھے اور دوسری نافرمانیوں سے مولا اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاتح بحق فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم لسان بحق حسین علیہ السلام۔ ہماری آج کی بات کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، خلوص نیت عطا فرما۔ بارلہ حق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام۔
تمام مومنین مومنات کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واجبات ادا کرنے کی، محرمات ترک کرنے کی، صحیح من میں شیعہ سنشی بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی استحکام عطا فرما، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مذہب حقہ کے صحیح عقائد سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برلا دین اسلام کو پڑھنے کی، پڑھے لکھوں سے پوچھنے کی، پوچھنے والوں جن سے پوچھا جائے ان کو صحیح طریقے سے بتانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، سلطان عدل کا ظہور جلدی فرما، ہمیں امام کے جانساروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی